السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد عثمان شیخ اور آپ میرا فنی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ویورز، میری ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنا ہے۔ اگر کوئی جوکس آپ کو اچھا نہیں لگا تو اس کے لیے کائنڈلی معذرت۔ چلتے ہیں، اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی نئی ویڈیو۔ پرانے زمانے میں بچے اغوا کرنے والے بچوں کو ٹافی کا لالچ دیتے تھے، اور آج کل اغوا کار بچے صرف یہ کہتے ہیں میری گاڑی میں وائی فائی ہے، آ جاؤ، بچہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ جو لڑکے فیس بک پر گرل فرینڈ بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہ فیس بک پر لڑکیوں کی پروفائل بنا کر بوائے فرینڈ بناتے ہیں۔ پٹھان غلطی سے نیوز پیپر کا سب ایڈیٹر بن گیا۔ اس نے ایک خبر کی ہیڈ لائن یہ دی، بیوی میں دھماکہ۔ چیف ایڈیٹر، یہ تم نے ہیڈ لائن کیا دی ہے؟ پٹھان، سر میں نے خبر کو آسان لفظ میں لکھا ہے۔ چیف ایڈیٹر، اچھا اصل خبر کیا تھی؟ پٹھان، میاں والی میں دھماکہ۔ ایک آدمی میڈیکل سٹور پر گیا اور بولا مجھے زہر چاہیے۔ میڈیکل سٹور والا، میں آپ کو اس وقت تک زہر نہیں دے سکتا جب تک آپ کے پاس اجازت نامہ نہ ہو۔ آدمی نے اسے اپنے 2 نکاح نامے دکھائے۔ میڈیکل سٹور والا، پپو پتر وڈی بوتل دے بھین نوں۔ باپ، تم نے کالج کے 2 سالوں میں سب سے زیادہ مشکل کام کون سا سیکھا؟ بیٹا، نیو خان کی بس کی چھت پر تیز ہوا میں ایک تیلی سے 3 گلے جلانا۔ ٹیچر، 2 سے 2 نکالو تو کیا بچا؟ پٹھان، ہم کو سوال سمجھ نہیں آیا۔ ٹیچر، تمہارے پاس 2 روٹیاں تھیں، تم نے ان کا کھا لیا، اب کیا بچا؟ پٹھان، سالن۔ 2 پٹھان پانی پینے گئے تو گلاس الٹا پڑا تھا۔ پہلا پٹھان، اس کا تو منہ ہی بند ہے۔ دوسرا پٹھان، یہ تو نیچے سے بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک بلی شیخ کے گھر سے روتی ہوئی نکلی۔ کسی نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ بلی نے روتے ہوئے جواب دیا، ایک تے مینوں ماریا، اتوں میرا چوہا بھی کھو لیا۔ فقیر شیخ سے، 10 روپے کا سوال ہے بابا۔ شیخ، پوچھو، شاید مجھے آتا ہو۔ MSc میتھ کیے ہوئے بھی 12 سال گزر چکے ہیں۔ شوہر، ابھی تک کھانا نہیں پکایا؟ بیوی، مجھے تو بخار ہو گیا ہے۔ شوہر، او ہو جانو، میں تو شاگرد کے پاس جانے کا سوچ رہا تھا۔ بیوی اٹھتے ہوئے بولی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ شوہر، میں بھی مذاق کر رہا تھا، چل روٹی پکا۔ عظیم تھا وہ شخص جس نے رضائی ایجاد کی۔ اللہ دی قسم ہے، مینوں وچوں نکلن تے دل ہی نہیں کردا۔ لڑکی، آپ کا موبائل بہت اچھا ہے، کتنے کا ہے؟ لڑکا، ریس میں جیتا ہے۔ لڑکی، ارے واہ، ریس میں کتنے لوگ تھے؟ لڑکا، 3 پولیس والے، ایک موبائل شاپ والا اور تیسرا میں۔ ایک خرگوش بم لے کر چڑیا گھر گیا اور سب جانوروں سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے یہاں سے نکلنے کے لیے۔ اتنے میں کچھوا بولا، واہ کمینے، سیدھی طرح کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ٹارگٹ میں ہوں؟ ایک بوڑھے کسان نے جیل میں بے قصور قید اپنے بیٹے کو خط لکھا، پیارے بیٹے، میں اس سال آلو کی فصل نہیں بو سکتا ہوں، مجھ سے کھیت کی کھدائی نہیں ہوتی، کاش تم میرے ساتھ ہوتے۔ بیٹے نے جواب لکھا، پیارے ابا جان، کھیت مت کھودنا، میں نے اس کھیت میں اسلحہ چھپا رکھا ہے۔ اگلے دن پولیس نے سارے کھیت کی کھدائی کر ڈالی مگر انہیں وہاں کچھ نہ ملا۔ بیٹے نے باپ کو پھر خط لکھا، پیارے ابا جان، اب آپ آلو کی فصل کاشت کر سکتے ہیں، یہاں سے میں آپ کی اتنی خدمت کر سکتا تھا، فقط آپ کا بے قصور بیٹا۔ میراثی سبزی لینے گیا، سبزی والا سبزی پر پانی چھڑک رہا تھا۔ کافی دیر وہ اس طرح کرتا رہا، کافی دیر ہو گئی تو میراثی بولا، بھائی جی، اگر بھنڈی کو ہوش آ گیا ہے تو 1 کلو دے دو۔ بیوی نے شوہر کا خط موبائل دیکھا۔ موبائل فون میں لڑکیوں کے نام یوں محفوظ تھے، پڑوسن کی بچی، نئی بچی، پرانی بچی، سامنے والی بچی۔ بیوی کو تجسس ہوا کہ میرا نام اس نے کس نام سے محفوظ کیا ہے۔ بیوی نے اپنا نمبر لکھ کر ڈائل کیا تو اسکرین پر لکھا ہوا تھا، پاگل کی بچی۔ ماں آدھی رات کو بیٹے کے کمرے میں آئی اور بیٹے کو فون پر بات کرتے دیکھ کر بولی، بیٹا پٹرول سستا ہو گیا ہے۔ بیٹا حیرانگی سے، تو ماں، پٹرول چھڑک کر آگ لگا دوں گی، تیرے موبائل کو سوچا؟ لڑکی نے پکچر اپلوڈ کی اور ساتھ میں لکھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پپو، تیرے باپ نے تجھے 30 یا 40 ہزار کا موبائل خرید کر دیا تو 500 کا شیشہ بھی گھر لگایا ہوگا، اس میں دیکھ ہم سے کیا پوچھتی ہو؟ سردار اپنے دوست کے ساتھ پہلی بار ریلوے اسٹیشن گیا۔ اچانک سردار نے پٹری پر چھلانگ لگا دی۔ دوست، اے سردار، یہ کیا کر رہے ہو، مر جاؤ گے۔ سردار ہنستے ہوئے بولا، اوئے مر گیا تو میں نے اعلان نہیں سنا، ٹرین پلیٹ فارم پر آ رہی ہے۔
شیر اور مرغے کی دوستی ہو گئی۔ شیر نے مرغے سے کہا کوئی مسئلہ ہو کہ درخت پر چڑھ کر اذان دینا، میں آ جاؤں گا۔ ایک دن گدڑ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر مرغا درخت پر چڑھ گیا اور اذان دی تو گدڑ بولا نیچے آ جاؤ نماز پڑھتے ہیں۔ مرغا رک جاؤ امام صاحب آ رہے ہیں۔ اتنے میں شیر کو آتا دیکھ کر گدڑ بھاگنے لگا تو مرغا بولا امام صاحب آ گئے تو گدڑ بولا یہ مولوی ہمارے فرقے کا نہیں۔ ٹیچر بتاؤ سوچ اور بھول میں کیا فرق ہے؟ پپو ٹیچر آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، یہ ہماری سوچ ہے اور ہم سے بچ جائے گی، یہ آپ کی بھول ہے۔ لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنے گیا۔ پہلی دفعہ کی ہچکچاہٹ میں دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ آخر لڑکے نے بات کرنے میں پہل کی۔ لڑکا اپنی تعلیم کا رعب ڈالنے کے لیے انگلش چلے گی؟ لڑکی شرماتے ہوئے اگر مونگ پھلی اور سوڈا ہو تو دیسی بھی چلے گی۔ ٹیچر کیا تمہیں اسکول اچھا لگتا ہے؟ پپو جی ہاں بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب بند ہوتا ہے۔ سردار ڈاکٹر صاحب پلاسٹک سرجری پر کتنا خرچہ آئے گا؟ ڈاکٹر 2 لاکھ روپے۔ سردار اگر پلاسٹک ہم آپ کو دیں تو پھر؟ کیسے ممکن تھا کسی اور وسیلے سے علاج ہے دوست، عشق کا روگ تھا چھتر پہنے تھے آرام آیا۔ چوہے درخت پر بیٹھے تھے، اتنے میں نیچے سے ایک ہاتھی گزرا کہ اچانک ایک چوہا ہاتھی پر جا گرا اور ہاتھی روک گیا۔ دوسرا چوہا بولا ناپ کے رکھی سالے نو میں بھی آیا۔ بیوی نے نئی سیم خریدی اور سوچا شوہر کو سرپرائز دیتی ہوں۔ بیوی ہیلو ڈارلنگ۔ شوہر ہلکی آواز میں بولا تم بعد میں فون کرنا، ابھی چڑیل کچن میں گئی ہوئی ہے۔ ایک آدمی نے کسی بچے سے پوچھا بھائی منہ ڈاک خانہ کہاں ہے؟ بچہ جی وہ تو ہمارے گھر کے سامنے ہے۔ آدمی اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ بچہ بولا جی ڈاک خانے کے سامنے۔ آدمی تنگ آ کر بولا اوف بھائی یہ دونوں کہاں ہیں؟ بچہ جی آمنے سامنے۔ شکریہ فیس بک کا جس کی وجہ سے ایسے لوگ بھی پرنس اور پرنسس بنے ہیں پھرتے ہیں جو غلطی سے نہا لیں تو لوگ عید سمجھ کر گلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آدمی مچھر سے آج دن میں کیوں کاٹ رہے ہو؟ مچھر اور ٹائم لگا رہا ہوں صاحب، ماں باپ بیمار ہیں، گھر میں جوان بہن ہے اور لڑکے والوں جیز میں 1 لیٹر خون مانگ لیا ہے۔ باپ 2 سال بعد گھر کیوں واپس آئے ہو؟ بیٹا میں نے کہا تھا نا کچھ بن کر ہی واپس آؤں گا۔ باپ کیا بن کر آئے ہو تم؟ بیٹا ایک بچے کا باپ۔